الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفت برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں بفضل خداوندی، بفضل سرکار زندہ نواز اللہ تعالی اور آپ لوگ اپنی جگہ پر تمام خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ کیوں کر میرے سامنے دلبر نہیں آتا، مشتاق نظروں جو کہ نمبر نہیں آتا، کیوں کر وہ میرے سامنے دلبر نہیں آتا، ہارو برو بہو پے کر نہیں آتا، ورنہ گلے پہ کیوں میرے خنجر نہیں آتا، دل گر بد نصیب کو کچھ تو عطا کرے، میں ہاتھ مل گیا جوہر نہیں آتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آیت کریمہ سورۃ الملک کی 22 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ وقلیلا ما تشکرون، تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنے کم حق مانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، آپ کے سامنے آج ایک اسی صوفی ٹاک کے اندر ایک صوفی پوائنٹ یہ فقیر زندہ نواز پیش کرنے جا رہا ہے، جس کو میرے آقا سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیوں کر وہ میرے سامنے دلبر نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور حدیثوں میں نماز کے شرط میں بھی کیا ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، انت عبد اللہ کانک تراہ۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ کو اپنا نوکر بنا کر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بول کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قانون حقیقت کیا ہے کہ اللہ کو دیکھ کر پڑھیے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، لیکن ہماری کم عقلی اور کم فہمی، کم ذہنی، کم بصارت کی بنیاد پر ہم اللہ کی بات کو سن نہیں رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ کے دل میں احساس کر نہیں رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی کہہ رہی ہے کہ فرماؤ کہ تمہیں جس نے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو سننا چاہیے۔ دیکھو آج گوگل میٹ کے اندر میں نے سیدھے پہلے ہی پوچھا کہ آپ میری بات سن رہے ہو؟ دیکھنے سے ہی کام نہیں ہوگا، جب بابا کی بات سنیں گے تو دل میں اچھا لگے گا کہ بابا کچھ بول رہے ہیں، نہیں تو میں اپنے قیمتی وقت کیوں دوں۔ اسی طرح جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر بولیں گے تو اللہ قبول کرنا چاہیے، اللہ کو دیکھ کر جو ہے حمد و ثنا کرنا چاہیے،
जब मालिक को हम नहीं देख रहे हैं तो पता ये चला कि हमारे आंखों के अंदर ऐसी ऐसी हम इमारत तैयार करके रखे हैं, जिसी को कहा जाता है सूफी जूस, यानी कहा जाता है जूस पीजिए, यानी क्या है, नूरानी पीर साहब से और सूफी जूस आप लीजिए। क्या है कि हमारे आंखों के अंदर कि अल्लाह को देखना है, जब तक आंख में देखेंगे नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। तो हर आदमी, देखो गर्मी का मौसम है तो जूस से काम हो रहा है, तो लीजिए आपके सामने एक सूफी जूस दे रहा हूं, वो यही है कि हमारे आंखों के अंदर अच्छाई की इमारत भी खड़ा करे हुए हैं, बुराई की इमारत भी खड़ा किए हुए हैं, और गंदगी के तमाम के, हसद के, फसद के, बुग़्ज़ के, तकब्बुरी के। तो ये अल्लाह, इस आंख में अल्लाह की दीदार किस तरह हो, इसको सरकार पीर आदिल कहते हैं, फना से बका हो मजा जब मिलेगा, लगा खुद में गोता खुदा जब मिलेगा। तो फना जब तक ना करोगे, तो आज क्या कर रहे हैं, नहीं वो घर भी चाहिए, बहुत अच्छा घर है, वो मस्जिद भी चाहिए, वो पीर भी चाहिए, ये पीर भी चाहिए, वो दरगाह भी चाहिए, ये दरगाह भी चाहिए, तमाम हम शरीक कर रहे हैं। तो क्या अगर मैं तो फतवा नहीं दूंगा, फतवा दिया जाएगा तो बोला जाएगा सूफी साहब इस फतवा दे रहे, लेकिन हमारे एक जूस दे रहा हूं, ये जूस को पीना है लेकिन आंखों से पीना है। हमेशा जो है जबान से पीते हैं, ये नहीं चलेगा, आंखों से जूस पीना है। यानी जूस आपके सामने होगा और देखते देखते ये खाली होना चाहिए। वो ये है कि हमारे आंखों के अंदर कितनी गंदगी है। तो मैं अगर कहता तो गलत होता, तो सरकार यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत मुल्क में कहा कह रही हैं कि कुल वल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुम समा वल अबसार वल अफइदा, यानी हमारे आंखों के अंदर क्या कर रहे हैं, अल्लाह को देख नहीं रहे हैं, अल्लाह को देख नहीं रहे हैं, और अल्लाह अकबर कह रहे हैं। तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम अल्लाह को देख नहीं रहे, कितने दिन ये चलेगा। ऐ आशिकों, ये अल्लाह के चाहने वालों, इन्हें नमाज पे मर मिटने वालों, अकीमुस्सला, नमाज को कायम करना है। इसके लिए सरकार पीर आदिल बिजाबतुल्लाह कहते हैं, मुश्ताक नजर हो जो कि दम भर नहीं आता, जिसके लिए मैं दम भर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आता है। तो आज से आपको नियत करना है, क्योंकि हज का महीने का आगाज हो चुका है। हज का महीना ये कि अल्लाह की दीदार करना है, अल्लाह के दरबार का दीदार करना है, अहकाम शरीयत के जो फर्ज को पूरा करना है। तो पता ये चला कि हमें सबसे बड़ा अहकाम ये होगा कि हम अपने रब को देखें। कुरान पाक भी जिसका ऐलान कर रहा है, क्यों नहीं देख रहे हो, तो देखोगे तो आपको जो है कलीलम्मा आप शुक्र अदा करोगे। आप देख नहीं रहे हो और शुक्र नहीं अदा करते हो, तो इंशाअल्लाह इस मजलिस के सदके आज मेरी बात आपके कानों में जा रही है। तो इसी तरह देखिए, तो आपको भी डाउट होगा क्यों अल्लाह ये फकीर जिंदा नवाज नूरानी पीर साहब क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह को देखने का। किस ताजदार मदीना, सयाह लामका, नादिशे हर दो जहां, अहमदी मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को रूबरू देखा। कुरान पाक भी उसकी निशानदगी कर रही है, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी, हमने नवाजा अपने खास बंदे को। सरफनहु के हिसाब से ये नहीं कहा गया सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि मुहम्मदी, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दी, अपने खास बंदे को। तो पता ये चला, सूफी पॉइंट ये हो रहा है, हम समझते हैं हम आला उला है, कोई जो है सोचता है कि मैं करोड़पति हूं और मेरे पास इतना सब कुछ है कि मेरा बच्चा बच्चा खाएगा, ये भी सोच गलत है। अल्लाह ताला कहते हैं क्यों कब क्या होगा। आज ही देखो जयपुर के सरजमीन के अंदर इतना बड़ा तूफान आया, तमाम को जो सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो उसी तरह कुछ क्या हो सकता है बोला जा नहीं सकता। इसी तरह जो है हम हमारा भी अल्लाह पे भरोसा ने शुक्र अदा करना है। क्या होगा क्या होगा बोल नहीं सकते सब कुछ, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम जो है यहूद व नसारा नहीं है कि बाकी का हम नहीं, हम आज के नहीं कल कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि हम जो है इंशाअल्लाह बोलेंगे। जब मिलेगा तो माशाअल्लाह बोलने वालों में से हैं। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र करने वाला, तो हमारे फकीरी के अंदर यही बोला जाता है, अबदियत, बंदा बनी। आज बोलते हैं पीर साहब बन गए हैं,
ہم بہت ہی اعلیٰ اولا بن گئے ہیں، کچھ پیر سے پوائنٹ پانے کے بعد بھی ہم صوفی بن گئے ہیں۔ یہ صوفی سب کہلانے کے لائق کب دنیا کو کہنا چاہیے؟ کب؟ آپ پردہ کر جانے کے بعد۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ناموں کے آگے بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم صوفی ہیں۔ تم خود بول رہا ہے کہ میں پاگل ہوں، میں صوفی ہوں، تو کیسا ہوگا؟ دنیا بولنا چاہیے یہ پیر کا عاشق ہے، یہ پاک و صفاف ہے، یہ صوفی ہے، دنیا بولنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا؟ ہم خود بول رہے ہیں تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ تو پاگل ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو در زندہ نواز میں پڑے ہی رہنا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو میری کھلے گی قسمت، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ تو ہمیں یہاں خدمت کرنا ہے، عبدیت کا مقام۔ اور قرآن پاک بھی اعلان کر رہا ہے، سبحان الاسرا بعبدی، یعنی خاص بندے کو تو خاص بندہ بن جا۔ اور اللہ کا تو بن نہ سکا، رسول اللہ کا بن نہ سکا، کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکے، رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے، پیدا ہوئے تو سرکار زندہ نواز کے زمانے میں پیدا ہوئے، تو سرکار زندہ نواز کا خدمت کر کے ان سے ان کا خاص بندہ بن جا۔ یقین کامل ہے تو دنیا اور آخرت میں تجھے کامیابی ہوگا۔ دل گر بد نصیب کو کچھ تو عطا کر، میں ہاتھ ملتا رہ گیا جوہر نہیں آتا۔ اتنا سال مرید ہونے کے بعد بھی وہ جوہر نہیں آتا، یعنی آنکھ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھ میں اپنے پیر کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، وہ جوہر تمہارے پاس نہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم کو دل بنایا گیا ہے، اس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہونا چاہیے۔ آج دل میں کیا ہو رہا ہے؟ حسد، فخر، حسد، بغض، تکبری کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ جب تک خاتمہ نہ کرو گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو آج سے کمر بستہ ہونا پڑے گا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ہمارے آنکھوں کے اندر جو بنی ہوئی عمارت ہے، جیسا کہ آج بولا جاتا ہے بلڈوزر چلانا ہے، تو آنکھ کے اندر وہ بلڈوزر چلا لیجیے کہ گندگی نہیں ہونا چاہیے، بس پاک ہی پاک ہے۔ میں ایک کا عاشق ہوں، وہ عاشق کے سوا کسی کی تصویر جو تصور مجھے جائز نہیں ہے۔ اس طرح باقی تمام کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اسی کے لیے ہم کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، جب اسلام کے اندر جو کعبۃ اللہ کو جو ہے ہم کو ملا، اس وقت اس میں 360 بت تھے، وہ 360 بت کو ہٹایا گیا، تب وہ کعبۃ اللہ ہوا۔ اسی طرح ہمارے آنکھوں میں کتنے بتیں ہیں، کس کس سے محبت ہے، کس چیز سے محبت ہے، یہ جب تک ہٹاؤ گے نہیں، آپ کے آنکھ میں وہ اللہ کا جوہر آنے والا نہیں ہے، اللہ اپنا خاص بندہ بنانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ تم اللہ سے محبت کر کر دنیا سے محبت کرتے تو ہوتا۔ ہمارا تو خواب ہے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام کا جو پکچر آپ جو خیال میں بٹھائے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بربادی کی طرف جائے گا، یہ آنکھ خراب ہو جائے گا۔ یہ آنکھ کا مقصد یہ اس خالق و مالک کو اللہ اپنے پاس رکھا تھا، پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ تو دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، دنیا میں جا کر مجھے دیکھنا ہے۔ لیکن ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن کرم ہے سرکار زندہ نواز کا کہ وہ یاد کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں۔ وہ کرانے کے بعد ہمیں تو رات کو نہیں دن بھر محنت کرتے ہیں، کم سے کم کوئی نماز میں ظہر ہے، صبح کے نماز میں دیکھ لیجئے، ظہر کے نماز میں دیکھ لیجئے، عصر کے نماز میں دیکھ لیجئے، مغرب کے نماز میں دیکھ لیجئے، عشاء کے نماز میں دیکھ لیجئے۔ نہیں ہو سکا تو تہجد کے نماز میں دیکھ لیجئے، اشراق کے نماز میں دیکھ لیجئے، تسبیح کے نماز میں دیکھ لیجئے۔ کوشش کرے انسان، کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ مسئلہ کیا ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ بولے بابا دیدار تو فقیری میں سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ میں کتاب اسرار رحمانی میں بھی کہتے ہیں، جب تک مشاہدہ نہ ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو مراد کو پہنچ نہیں سکتا، مریدی کا مطلب یہی ہے کہ مراد کو پہنچنا۔ تو مراد کو پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیدار کرنا پڑے گا۔ یہ جسم فنا ہے، اس کے اندر رہنے والا بقا ہے، وہ بقا کو بقا سے ملانا پڑے گا۔ جب تک نہ ملاؤ گے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو پریشانی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس کو روٹی کھلایا جا سکتا ہے، اس کو کیا کھلا رہی ہے؟ تو اس کا
کھلانا ہی دیدار الہی ہے. جب تک دیدار الہی نہ ہوگا تو اس کے لیے پہلے اپنے پیر کو دیکھ لے. اس کو فنا فی الشیخ بولا جاتا ہے. اس کے بعد فنا فی الرسول بولا جاتا ہے. پیر رسول اللہ کو دیکھ لیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کا راستہ بتلانے والے وہ سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ ان کو ہی معلوم ہے کہ گئے اللہ 1,24,000 انبیاء مرسلین یا 2,00,000 انبیاء مرسلین میں صرف ایک نے ہی، یعنی وہ ہے سرور انبیاء نے دیکھا، ان کو ایڈریس معلوم ہے. جبریل علیہ السلام نے بھی کہا، سے پوچھا وہ سدرۃ المنتہا، یعنی وہاں جہاں منتہا یعنی اینڈ، اس کے بعد کا راستہ ان کو معلوم نہیں ہے. تو پتا چلا اس کے لیے ہم کہتے ہیں سیاح لا مکان، یعنی وہ لا مکان کا سیاح جو میرے آقا و مولا سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے رایت ربی بھی ربی، رب کو رب میں دیکھا، رب کو رب میں دیکھا. تو وہ رب کے ہم امتی ہے، اور کرم ہے کہ میرے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیر بن کر آئے. کیونکہ ان کو نبوت پسند نہ تھی، نبوت کا خاتمہ کرے اور ولایت کا آغاز کیا، اور انہی کے خاندان سے بن کر غوث الورا آئے. جو غوث الورا نے، اور ہم قادری ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے وہ غوث الورا کا ہم چاہنے والے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں غوث الورا کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، کیونکہ تمہاری بات کو میں لے جانے والا ہوں، لیکن اپنے پیران اسدام کو غوث الورا کو آپ کو دیکھنا ہے، اس آنکھ سے دیکھنا ہے، نیت کرنا ہے، عزم کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ ایک دن وہ دیدار سے مشرف ہو جائیں گے. وہ جوہر نایاب آپ کو ملے گا. جوہر نایاب ہوگا دیدار کے ساتھ و ساتھ یہ بھی نیت کرے کہ اس خالق و مالک کا کان سے سنیں گے. جو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، کلیم اللہ ہوئے تھے، تم بھی بات کیجئے اور ان کی اللہ کی بات کو سنیے، کلیم اللہ ہو جائیے. اب ان کو دل میں بیٹھا لیجئے، تو جب بیٹھ جائیں گے تو قلوب اللہ ہوگا. تو اس کی آیت کریمہ مکمل طور پر جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو بولیے اللہ کو یہ آیت کے مطابق کہ ہم شکریہ ادا کریں گے. ہماری محنت میں تو ساتھ دینا پڑے گا، اور ہم کوشش کریں گے. تو ہمارے آنکھوں کے اندر جو صوفی پوائنٹ یہ ہے کہا ہوں، جو اچھی بھی گندگی تمام کو ڈیلیٹ کرے، یعنی بلڈوزر سے اس کو جو ختم تباہ، یعنی کوئی جگہ کے اندر گندگی ہوتی ہے تو ہم جو کلین کرتے ہیں تو پورا جو ہے اسی طرح ہمارے دل کے اندر ہم نے بہت کو بٹھایا ہے، ہمارے کانوں میں بہت کو بٹھایا ہے. تمام کا خاتمہ کر ہم اللہ کے رسول کی محبت کو، اور اللہ سے سب کچھ کرنے والا اللہ خالق و مالک ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی شافی ہے بول کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو وہ قوت، وہ جوہر اللہ عطا کرے گا. اور وہ قوت جوہر بھی انشاءاللہ کہ یہاں ایک دن میں بھی اللہ عطا کر سکتا ہے، ایک ہفتے میں بھی عطا کر سکتا ہے، 15 دن میں بھی عطا کر سکتا ہے، 20 دن میں بھی عطا کر سکتا ہے، 30 دن میں بھی عطا کر سکتا ہے، 6 مہینے میں بھی عطا کر سکتا ہے، 1 سال میں بھی عطا کر سکتا ہے، 11 سال میں بھی عطا کر سکتا ہے، 36 سال میں بھی عطا کر سکتا ہے. آپ کے ایمان پر ہے، آپ کے ایمان پر منحصر ہے. آپ کو ہمت مردہ مدد خدا، آپ کو ہمت کرنا ہے. جس نے ہمت کیا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی دے گا. تو یہی بات انشاءاللہ اس کلاس کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر کریں، اس کو آگے لے جائیں، کیونکہ زمانہ ابتر ہوتے جا رہا ہے، ایمان کے دشمن روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کو جو ہے ایمان کو بڑھانا ہے، سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کو بھی فروغ دینا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے زبان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمارے آنکھوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمارے کانوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمارے قلب کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اللہ نے جو امانت دیا ہے وہ سانس کو بھی ٹھیک کر کے اس میں کلمہ بسانا ہے. اور ساتھ و ساتھ جو اللہ کی سب سے قیمتی چیز ہمارے جسم میں جو پیوست ہے وہ ہے روح، اس کو بھی اس سے بھی آراستہ و پیراستہ ہونا ہے. جو اس سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ قادری کہلایا جاتا ہے. اسی کے لیے فاضل بریلی احمد رضا خان صاحب اللہ علیہ کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. تو یہ فقیر زندہ نواز آپ کو دے رہا ہے یہ فقیری جوس، ہے نا لوگ بولتے ہیں، تو وہ یہی ہے
یہ اپنی فقیری میں کامیابی ہونا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے گرمی میں جوس پی کر توانائی پاتا ہے، اسی طرح یہ فقیر زندہ نواز آپ کو جوس دے رہا ہے، وہ جوس کو لے کر اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے اس کے بارے میں شیئر کرائے، اس چینل کو سبسکرائب کرائے اور کمنٹس لکھیں۔ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔